بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرندوں اور ہاتھیوں کی خوفناک جنگ، قدیم مکی زمانے کی ایک قرآنی کہانی۔ چھٹی عیسوی صدی کے آخر میں یمن پر ایک طاقتور عیسائی بادشاہ ابرہہ کی حکومت تھی۔ وہ بے حد ظالم اور مغرور حکمران تھا۔ ایک دفعہ مکہ کے کسی قبائلی سردار سے اس کا ذاتی جھگڑا ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، مغرور ابرہہ اس سردار ہی کو نہیں بلکہ مکہ کے تمام لوگوں کو مزہ چکھانے پر تل بیٹھا۔ اس نے طیش میں آ کر خانہ کعبہ کو گرا دینے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ خانہ کعبہ مکے کے لوگوں کی مقدس اور مقبول عبادت گاہ تھی۔ ابرہہ کا خیال تھا کہ اس مقدس عبادت گاہ کو منہدم کر دینے سے وہ مکہ کے سارے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس نے اپنے اس گندے منصوبے پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ اس کی مزاحمت یا مخالفت کی جرأت کرنے والے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ بادشاہ ابرہہ نے کعبے پر حملے کے لیے جلد ہی بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ فوج میں ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا دستہ بھی شامل تھا، اس لیے اسے جنگی ہاتھی فوجی بھی کہا جاتا تھا۔ تمام جنگی تیاریاں مکمل کر کے ابرہہ نے 570 میں مکہ پر چڑھائی کر دی۔ ایک مقدس مقامی عبادت کی حیثیت سے کعبہ کا احترام پرانے وقتوں سے چلا آ رہا تھا۔ تشویشناک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ظالم ابرہہ خانہ کعبہ مسمار کرنے پر تلا بیٹھا ہے اور اپنی مسلح فوجوں کے ساتھ یمن سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کی اس توہین آمیز اور اشتعال انگیز حرکت سے اہل مکہ میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ متعدد غیور عرب سردار اس کی فوجوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر سب کے سب شکست کھا کر پسپا ہوتے گئے۔ بڑھتے بڑھتے ابرہہ مکے کے بہت قریب پہنچ گیا۔ اس کے لشکر نے شہر سے باہر خیمے گاڑ دیے۔ اس نے اپنے ایک فوجی سردار اسود کو حکم دیا کہ گرد و نواح میں گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لے۔ اسود صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے مکہ کی چراگاہوں میں اونٹوں اور بکریوں کے متعدد ریوڑ چرتے دکھائی دیے۔ اسود نے ان سب جانوروں پر قبضہ کر لیا اور انہیں ہنکا کر اپنے فوجی کیمپوں میں لے آیا۔ ذبح شدہ جانوروں میں مکہ کے مشہور اور ہر دل عزیز سردار عبدالمطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ سردار عبدالمطلب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ بہت ہی دانا اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ مکہ کے ممتاز ترین قبیلہ قریش کے مشہور اور محترم سردار تھے۔ آپ کی عظیم شخصیت اور خوش اخلاقی کا شہرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ ابرہہ نے بھی آپ کی سیرت و کردار کی شہرت سن رکھی تھی۔ اسے اس قسم کے غیر معمولی انسان سے ملنے کا اشتیاق ہوا، چنانچہ اس نے آپ کو بلا بھیجا۔ رسمی ملاقات کے دوران سردار عبدالمطلب نے اپنے 200 اونٹوں کی ضبطی کا گلہ کیا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ اسی وقت واپس کر دیے، مگر اس نے آپ سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی واپسی کے مطالبے پر قدرے حیرت ہوئی ہے، اس لیے کہ اتنے بڑے سردار کو محض اپنے ذاتی اونٹوں کی رہائی کے لیے مکہ کے بچاؤ کی سفارش کرنا چاہیے تھی۔ اس پر سردار عبدالمطلب نے جواب دیا، وہ اونٹ میری ملکیت تھے، اس لیے میں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ خانہ کعبہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ مقدس مقام اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور وہ اس کی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے۔ اس خلاف توقع صاف گوئی پر ابرہہ طیش کھا گیا اور چلا اٹھا، اب کعبہ کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اس پر سردار عبدالمطلب گھر لوٹ آئے اور لوگوں کو ابرہہ سے اپنی ملاقات کی تفاصیل بتا دی۔ مغرور ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ مکہ کے لوگ بے حد مغموم اور مضطرب تھے، مگر وہ بہت کمزور اور مجبور تھے اور ظالم ابرہہ سے ٹکر کھانے کے قابل نہ تھے۔ سخت مایوس اور دل برداشتہ ہو کر انہوں نے شہر خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور قریبی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دراصل وہ خانہ کعبہ کی بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اگلی صبح مغرور ابرہہ نے اپنی فوجیں خانہ کعبہ کے عین سامنے کھڑی کر دیں۔ اس نے ہاتھیوں کا دستہ اگلی صفوں میں کھڑا کیا اور پیدل فوج کو پیچھے۔ فوج کی قطار بندی مکمل کرتے اس نے حکم دیا کہ ہلہ بول کر خانہ کعبہ کو بالکل مسمار کر دیا جائے۔
صورتحال بے حد نازک اور کشیدہ ہو چکی تھی۔ بربادی اور ویرانی فضا میں منڈلاتی نظر آ رہی تھی، مگر حالات نے اچانک بڑی تیزی سے پلٹا کھایا۔ ابرہہ کے لشکر جرار نے ابھی قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ آسمان پر اچانک پرندوں کے جھنڈ نمودار ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فضا ان ننھے منھے پرندوں سے بھر گئی۔ ہر پرندہ 3 نوکیلے پتھر اٹھائے ہوئے تھا، ایک چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں۔ ان غضبناک پرندوں نے آتے ہی ابرہہ کے ہاتھیوں اور فوجیوں پر پتھروں کی بارش کر دی۔ نوکیلے پتھر جس پر بھی گرتے وہ شدید زخمی ہو جاتا۔ پتھروں کے زخم اس قدر گہرے اور اذیت ناک تھے کہ زخمی سپاہی موقع پر ہی دم توڑنے لگے۔ آج کی زبان میں یہ بھیانک منظر بھاری بھرکم ٹینکوں یعنی ہاتھیوں پر فضائی بمباری یعنی پرندوں کا سما پیش کر رہا تھا۔ اسی دوران قیامت کی آندھی بھی چلنے لگی۔ اس سے ابرہہ کا لشکر کچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہو گیا۔ فوجیوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ بھاری بھرکم ہاتھی سہم گئے اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ گھبراہٹ میں وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پیچھے مڑتے ہوئے اپنے ہی فوجیوں کو کچلنے لگے۔ چاروں طرف عجیب انتشار اور کوہرام مچا ہوا تھا۔ صورتحال بے حد بھیانک ہو چکی تھی کہ مغرور ابرہہ اور اس کا لاؤ لشکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کی نوکیلی کنکریوں سے مکمل طور پر مغلوب ہو گئے تھے۔ ان کے اعصاب پر شدید خوف اور اضطراب بری طرح مسلط ہو گیا تھا اور انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے ناپاک عزائم سے فوراً دستبردار ہو کر مغرور ابرہہ اور اس کے فوجی میدان سے دم دبا کر بھاگ نکلے۔